قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ کہ دل کو کیسی بھاتی ہے، کھانے پینے کا ان کے ہم خیال رکھتے ہیں، ان کو نہ ہو تکلیف یہ دھیان رکھتے ہیں۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آ گئے ہیں ہمارے اپنے ہم سب کا پروگرام بچوں کی بقرعید پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا پروگرام بھی مختلف سیگمنٹس میں ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، پالتو جانور بھی دیکھ رہے ہیں، ایکٹیویٹی بھی ہوگی جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملنا ہے اور بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملنا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت ہو چکی ہے، تو اب ہم نے چلنا ہے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں بچے ایک ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہوں گے۔ کون سے بچے ہیں، کس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، اور پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کنکلوژن۔ تو چلتے ہیں ان بچوں کے پاس۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک عظیم ٹاپک ہے،
اور وہ ہمارے دین اسلام کا ایک رکن بھی ہے. یعنی آج ہم بات کریں گے حج کی. سبحان اللہ، بہت ہی پیارا ٹاپک ہے. ہم حج کے ٹاپک پہ بات بھی کریں گے. الحمدللہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے. جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا. اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. الحمدللہ دنیا بھر سے مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کے دوران مکہ مکرمہ اور میدان عرفات وغیرہ کے مقامات پر مخصوص عبادت کرتے ہیں اور اسی کو حج کہا جاتا ہے. حج کرنے والا حاجی کہلاتا ہے اور بہت سارے حاجیوں کو حجاج کہا جاتا ہے. اور حج کے دوران حاجی لبیک کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج مسلمانوں کی یونٹی یعنی اتحاد کی علامت ہے. حج کے دوران لاکھوں مسلمانوں کا وہ ڈسپلن نظر آتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. اس کے علاوہ بقر عید کا چاند نظر آنے کے بعد حاجیوں کے علاوہ عام مسلمان بال نہیں کاٹتے اور حاجی بھی حج کے دوران اپنے بال وغیرہ نہیں کاٹتے. اسی طرح عام صاحب حیثیت مسلمان قربانی کرتے ہیں تو حاجی بھی حج کی قربانی کرتے ہیں. تو اس طرح دنیا بھر کے مسلمان چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں یا افریقہ کے، ہند کے رہنے والے ہوں یا پاکستان کے رہنے والے ہوں، سبھی یونٹی یعنی اتحاد کا زبردست مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ عظیم عبادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے لیے اپنے مال کو اور اپنی انرجی کو قربان کریں، جس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی زبردست مثال قائم کی. اور جیسے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام اور اہل اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور یہ حج کے ارکان ہمیں انہی پیارے بندوں کی قربانیوں اور ہمیں انہی کی پیاری اداؤں کی یاد دلاتے ہیں. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. تو پیارے پیارے بچوں، اگر آج کی اس گفتگو کا، اس ڈسکشن کا کنکلوژن کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج ایک ایسا اسلامی فریضہ ہے جو مسلمانوں کی یونٹی کو شو کرتا ہے. یہ حج کی عبادت ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی قربانی کی یاد دلاتی ہے اور ہم سے بھی قربانی دینے کا مطالبہ کرتی ہے. تو اگر ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنا ہوگا اور بہت سی قربانیاں دینی ہوں گی. جی ہاں میرے پیارے بچوں، یہ جو حج ہے پھر قربانی ہے، یہ بھی ایک عظیم ہمارے تہوار ہیں. تو ہمیں اللہ عز و جل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں قربانی دینے والا بنا. جی ہاں میرے پیارے پیارے بچوں، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں بہت سی قربانیاں بھی دینی ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو قربانی دینے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں بچے موجود ہیں. تو اب ہم نے چلنا ہے سوال و جواب کی طرف، جس میں ہم بچوں سے سوالات کریں گے، بچے جوابات دیں گے، کیونکہ اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جواب دیجئے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے سوال و جواب کا. جی ہاں, بچوں سے سوالات پوچھیں گے اور بچے ہمیں جوابات دیں گے. آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے. اچھا بچوں, یہ بتائیے کہ بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں مائک دیں. بکرے میں حصے نہیں ہوتے, پورا ایک حصہ ہوتا ہے. وہ پورا ایک حصہ ہوتا ہے. تو ان کا جواب درست ہے. یہ بتائیں کہ بقرہ عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ چلیں اتنے ساروں کو پتا ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی نہیں, بقرعید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے. جی نہیں, بقرہ عید کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ممنوع ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ان کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے کیا عید کے چوتھے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو قربانی کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں. جی نہیں, قربانی کے صرف 3 دن ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ 10, 11, 12 اور 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ناجائز ہے. جی ہاں, قربانی کے بس 3 دن ہیں, 10, 11, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ناجائز ہے. تو تینوں دن میں ہی قربانی کرنی چاہیے. تو ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ عز و جل. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ آپ دے دیں, آخر والے کو مائک دیں. سورہ بقرہ. جی ہاں, سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے؟ پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی سب سے اولڈسٹ یعنی پرانی یونیورسٹی ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اور آج ہم نے اس میں جو ہے بڑا پیارا واقعہ سننا ہے اور یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ ایک انوکھی گائے کا واقعہ ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. یہ بڑا پیارا بڑا انوکھا واقعہ ہے. کل ہم نے سورہ بقرہ میں موجود ایک گائے کے بارے میں واقعہ سنا تھا جس میں ایک شخص نے اپنی گائے اللہ کی حفاظت میں چھوڑ دی تھی. اچھا بچوں, جب اس شخص کا بیٹا بڑا ہوا تو گائے اسے مل گئی تھی. تو آئیے آگے سنتے ہیں کہ ہوا کیا. پھر اس کی امی نے اس کو کہا کہ بیٹا تم اس گائے کو بازار میں جا کر 3 دینار میں بیچ دو. کتنے دینار میں؟ 3 دینار میں بیچ دو. اچھا پیارے بچوں, اس وقت کی جو کرنسی تھی نا وہ دینار تھی. آج کے زمانے میں تو یہ کاغذ کے نوٹ وغیرہ چل رہے ہیں نا. پہلے زمانے میں تو سکے ہی ہوا کرتے تھے, کاغذ کی نوٹ تو ہوتی ہی نہیں تھی. تو پھر اس کی امی نے اس سے یہ بھی کہا کہ تم میرے بغیر مشورے کے یہ گائے کسی کو مت بیچنا. جب وہ لڑکا اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک خریدار آیا. بچوں آپ کو پتہ ہے وہ اصل میں کون تھا؟ وہ اصل میں ایک فرشتہ تھا, مگر وہ انسان کے روپ میں تھا. اب بچوں لڑکے نے وہی کیا جو اس کی امی نے کہا تھا. اب اس خریدار نے کہا کہ میں تمہیں 3 دینار نہیں بلکہ 6 دینار دوں گا, لیکن تم اپنی امی سے بغیر مشورہ کیے مجھے یہ گائے بیچ دو. اب اس لڑکے نے کہا کہ تم اس گائے کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ دو, لیکن میں ہرگز اپنی امی کے مشورے کے بغیر یہ گائے کو نہیں بیچوں گا. اب اس لڑکے نے یہ قبول نہیں کیا. جب واپس آیا تو اس نے اپنی امی کو ساری بات بتائی. جب اس لڑکے نے آ کے اپنی امی کو سارا واقعہ بیان کیا تو اس کی امی نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم 6 دینار میں بیچ دو, لیکن پھر بیچنے میں دوبارہ اپنی مرضی کی شرط لگا دی. آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ تو چلیں آگے چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا پھر بچوں پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ لڑکا دوبارہ بازار میں گیا اور وہ خریدار نے اس کو 6 کے بجائے 12 دینار کی آفر دی, لیکن اس نے پھر سے یہی کہا کہ تم اپنی امی سے بغیر مشورہ کیے مجھے گائے بیچ دو. اپنی امی کا نیک بیٹا, فرما بردار بیٹا, زیادہ پیسے ملنے کے باوجود بھی اپنی ماں کی بات کو نہ بھولا. اب پھر لڑکا پھر سے واپس گھر پر آیا اور اس نے اپنی امی کو 12 دینار والی بات بھی بتا دی.
اب اس نیک لڑکے کی جو والدہ تھی نا امی، وہ بھی بہت سمجھدار تھی. وہ سمجھ گئی کہ یہ خریدار جو ہے نا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے جو میرے بیٹے کو آزما رہا ہے. اب والدہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اس خریدار سے مشورہ کرو کہ یہ گائے ہم ابھی بیچیں یا نہیں. اب جب لڑکا بازار گیا اور اس خریدار سے مشورہ کیا تو خریدار نے کہا کہ ابھی اسے نہ بیچو، بعد میں بنی اسرائیل قوم کے کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے آئیں گے تو تم اس کی قیمت یہ بتانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر دیا جائے. یعنی اس گائے کی کھال میں جو سونا بھرا جائے گا نا اس کی مقدار میں تمہیں سونا دیا جائے. تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر اس گائے کو خرید لیں گے. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس فرشتے نے جیسا بتایا تھا نا ویسا ہی ہوا. کچھ ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے حل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ویسی ہی گائے درکار تھی جیسی اس نیک لڑکے کے پاس تھی. اب بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس نیک لڑکے کے پاس پہنچے. تو اس لڑکے نے فرشتے کے کہے کے مطابق جو اس کی قیمت لگائی نا، وہ گائے کی کھال میں جو سونے کی مقدار ہوتی ہے نا اتنی اس نے ڈیمانڈ کی. یعنی گائے کی کھال بھر سونا کی ڈیمانڈ کی. ان لوگوں نے اس کو وہ قیمت دے کر وہ گائے خرید لی. اور اسی طرح سے وہ جو بیٹا تھا نا فرما بردار تھا، اپنی امی کی ہر بات مانتا تھا، وہ امیر ہو گیا. اس واقعے سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کوئی اچھے اچھے کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے امی ابو کی ہر بات مانتا ہے اور ان کی ہر بات کو بجا لاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے. جس طرح ابو کی وفات کے بعد امی کی خدمت اور اچھے کام کرنے کی وجہ سے اس نیک لڑکے کو دنیا کی سب سے یونیک گائے ملی. اس کی کھال بھر سونا بھی اسے ملا اور وہ لڑکا امیر بھی ہو گیا. پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے امی ابو کی ہر بات مانیں، ان کی کسی بات کو اگنور نہ کریں. وہ جو بھی کہیں ہم اسے فوراً پورا کر دیں تاکہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو کوئی اپنا مال یا کچھ بھی اللہ کی حفاظت میں دے دے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے اور پھر اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو جب کبھی آپ کہیں جائیں تو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں. اور آپ کو جس چیز کے گم ہونے کا خطرہ ہو نا وہ اللہ پاک کی حفاظت میں دے دیں. اور اسی طرح سے بچوں ہماری چیزیں محفوظ رہیں گی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے واقعہ سنا. اب ہم نے چلنا ہے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مقدس مقامات. اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجوروں کی ایک ٹوکری، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی دے کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسے میدان میں چھوڑ دیا جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا. جب تک کھجورے اور پانی رہا حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اطمینان سے گزارا کرتی رہی. مگر جب پانی ختم ہو گیا تو آپ کو پیاس لگنے لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا تھا. حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اپنی تو اتنی فکر نہ ہوئی مگر اپنے پیارے سے بیٹے کی بے چینی دیکھی نہ گئی. آپ رضی اللہ عنہا اٹھی اور صفا پر چڑھی کہ کہیں شاید پانی مل جائے، مگر پانی کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا. آپ واپس اتری، دوسری پہاڑی یعنی مروہ پر چڑھی اور پہاڑ چڑھتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی. جب پہاڑی پر چڑھتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آتے تو آپ تیز تیز یعنی دوڑ کر چلنے لگتی اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تو آپ آہستہ آہستہ چلتی. لیکن مروہ پہاڑی پر بھی کہیں پانی نہ ملا. اس طرح آپ رضی اللہ عنہا نے صفا و مروہ کے 7 چکر لگا لیے. آخری چکر میں ایک خطرناک آواز آئی تو آپ اپنے بیٹے کے پاس جلدی سے پہنچ گئیں اور آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی ایک پیارے سے بچے ہیں وہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں جس سے میٹھے پانی کا چشمہ نکل گیا. یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی اور اس چشمے کے گرد
مٹی جمع کر کے فرمانے لگی زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر، اس لیے اس کا نام آب زمزم ہوا۔ اور پانی کی تلاش میں جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑی تھی، اللہ پاک نے ان کی یاد کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا کہ حج و عمرہ کرنے والے بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی طرح ان پہاڑیوں پر 7 چکر لگاتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا مقدس مقامات۔ اب ہم نے چلنا ہے ایک اور پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس میں بچے ہمیں کچھ سکھائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سیگمنٹ کا نام ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بکرے کا خیال رکھتے وقت ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بکرے کا خیال رکھتے وقت وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ بکرے کو واک کرواتے وقت ہلکے ہلکے چلانا چاہیے۔ جی، بکرے کی رسی کو گردن پر بہت زیادہ ٹائٹ نہیں باندھنا چاہیے، اس سے بکرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بکروں کو چھاؤں میں باندھنا چاہیے۔ بکرے کی رسی بہت چھوٹی نہ رکھی جائے کہ اس سے تکلیف ہو اور وہ صحیح سے خرابی نہ ہو پائے اور صحیح سے کھانا بھی نہ کھا سکے۔ ہمیں اپنے بکرے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس سے بکرا خوبصورت بھی لگتا ہے اور ہیلدی بھی رہتا ہے۔ جی بچوں، ہمیں بکروں کے کانوں کو زور سے پکڑنا یا مروڑنا نہیں چاہیے۔ بکرا جس جگہ پہ باندھا جائے ہمیں اس جگہ کو صاف رکھنا چاہیے۔ اکثر بچے یا بڑے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا اپنے بچوں کو بکروں کے بہت زیادہ قریب لے آتے ہیں، ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بکرا پیارا جانور تو ہے لیکن یہ ٹکر بھی مار سکتا ہے اور چوٹ بھی پہنچا سکتا ہے۔ بکرے کو کسی بڑے کی موجودگی میں سیر ضرور کرانی چاہیے، اس سے بکرا ہیلدی رہتا ہے۔ بکروں کو کسی محفوظ جگہ پر ہی سیر کروانی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ روڈ پر سیر کروائیں جہاں گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو۔ ہمیں بکرے کو کھلی فضا میں رکھنا چاہیے تاکہ انہیں فریش ایئر ملے۔ جی، لیکن خیال رہے کہ بکروں کو بارش کے سیزن میں کھلی فضا کے بجائے کسی صاف اور محفوظ جگہ پر رکھا جائے تاکہ بکرا بیمار ہونے اور بھیگنے وغیرہ سے بچ جائے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ بچوں کی آپ نے بات سنی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو اب ان باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور آئیے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں اور بچے کریں گے کچھ سوالات اور ڈاکٹر صاحب دیں گے ان کے جوابات۔ جی ہاں، آج بھی بچے ایک ٹاپک تیار کر کے لائے اور ٹاپک ہے دمبا۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کی جانب اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ان سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ جی، پہلا سوال کون کرے گا؟ جی، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ دمبا کون سا چارہ سب سے شوق سے کھاتا ہے؟ دمبا جو ہے وہ ہرا گھاس کھاتا ہے، جس کے اندر شوق سے جو ہے وہ جنتر ہے، لسن ہے، برسیم ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ جنتر اور لسن زیادہ کھاتا ہے، شوق سے چارہ جو ہے ہرا چارہ وہ کھاتا ہے۔ جی، سیکنڈ کوشچن۔ کیا دمبے کا اون کاٹ لیں تو دمبے کو تکلیف ہوگی؟ نہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سردیوں میں جب جو بال ہوتے ہیں انہیں نہیں کاٹا جاتا، گرمیوں میں جو البتہ تاکہ گرمی نہ لگے انہیں ان کے بال کاٹے جاتے ہیں، اور اون جس کو ہم اون کہتے ہیں اون کاٹی جاتی ہے۔ جی، کڈس بندی چینل کے ناظرین، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دمبے کا اگر اون کاٹ لیا جائے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ہاں، یہ بات تو ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو یا ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو نہ پتا ہو، تو میں بتاتا ہوں کہ دمبے کے اون سے ہمارے سویٹر اور جو جیکٹ وغیرہ ہم پہنتے ہیں وہ دمبے کے اون سے بنائے جاتے ہیں۔ جی، اگلا سوال۔ دمبے کو کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ دمبے کو ایٹروٹوکزیمیا ہے، پی پی آر ہے، پلمونری نمونیا ہے، فیور ہے، ڈائریا ہے، کافی ساری بیماریاں ہیں جو ان میں پائی جاتی ہے۔ جو میں نے بتائی ہیں وہ ساری بیماریاں دمبے میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی باقاعدہ احتیاطی طور کے اوپر ان کو ویکسین کی جاتی ہے تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب دمبا بیمار ہو، اس کو چھینکا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے تاکہ اس کے پراپر وہ چیک اپ کرے اور اس کو دیکھے کیا آیا، اس کو کیا پرابلم ہے، اور اسی حساب سے اس کو چیک کرنے کے بعد اس کا علاج معالجہ کیا جائے۔ جی، اگلا سوال کون پوچھے گا؟ دمبا ہر وقت ٹکر کیوں مارتا ہے؟ دمبا ہر وقت ٹکر نہیں مارتا، جب بھی اس کو اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو تب ٹکر مارتا ہے، یا غصے کی حالت میں ٹکر مارتا ہے۔ جی تو کڈس بندی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا، دمبے کو تنگ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹکر مارے گا۔ جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہ چل رہے ہیں ان کو چلائیں، ان کو کھلائیں پلائیں
और उनको तंग नहीं करना चाहिए वरना फिर वो टक्कर मारेंगे। जी अगला सवाल, क्या दुम्बे को घर में लगे हुए पौधे खिला सकते हैं? जी हाँ, खिला सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतनी चाहिए, ना खिला जाए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीले असरात होते हैं उनमें, और उनका मैदा ख़राब हो सकता है, जिससे दस्त पेचिस वगैरह लग सकते हैं। बेहतर और अच्छा यही है कि अगर आप जो बाज़ार में अगर आपको मिल रहे हैं जो उनकी बेहतर ग़िज़ा है वो आप उनको खिलाएं। जो ग्रीन ग्रास है, चारा है, लुसन है और जंतर है, ये खिलाएं आप। जो उनका मखसूस खाना है वो खिलाएं आप। जज़ाकल्लाह खैर। क्या दुम्बे को साबुन से नहला सकते हैं? जी हाँ, साबुन से भी नहला सकते हैं आप, शैम्पू से भी नहला सकते हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं है। अच्छे और बेहतर तरीके से उसको नहलाएं। अच्छा, जैसे दुम्बे को नहला सकते हैं तो बकरे को भी नहला? जी जी बिल्कुल, दुम्बा बकरा सबको नहला सकते हैं, शैम्पू से भी, साबुन से भी। क्या दुम्बे को मेहंदी या ऑयल लगा सकते हैं? मेहंदी तो लगाते ही हैं, और ऑयल जो है वो सिर्फ सींगों पे लगाया जाता है, बाकी तो नहीं लगाते। मेहंदी लगा सकते हैं अलबत्ता। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल था कि बच्चों के लिए दुम्बे का गोश्त ज्यादा सेहतमंद होता है या फिर बकरे का? बकरे का, वैसे तो दोनों ही है, लेकिन अच्छा जो है वो बकरे का भी है और दुम्बे का भी है। बकरे का बेहतर है, दुम्बे का थोड़ा सा गर्म होता है, इस वजह से दोनों ही बेहतर है। तो गर्मी के मौसम में ज्यादा नहीं खाना चाहिए दुम्बे को? जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, जब दुम्बा बीमार होता है तो मिशल उसको भी लगता है? जी हाँ, उसको इंजेक्शन भी लगता है, बीमारी की नोयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो उसको पिलाने वाली दवाई से भी अगर वो बेहतर हो सकता है तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर वो ज्यादा बीमार है तो उसको इंजेक्शन भी लगा। जी नाजरीन, देखा आपने कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी इंजेक्शन लगता है। जी नेक्स्ट सवाल, दुम्बे सुस्त हो जाए तो क्या करना चाहिए? उनको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए ताकि वो आके देखे कि सुस्त होने की वजह क्या है। कुछ चारा नहीं खा रहा, उसको मोशन लगे हुए, बुखार है, क्या है, तो जानवर को उस जानवर को जो है वो डॉक्टर को चेक कराना चाहिए ताकि उसका इलाज मुआवजा किया जाए। जी डॉक्टर साहब, बाजों का ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं, बड़े मजे से दुम्बे की रस्सी खोलते हैं और दोस्तों को बोलते हैं कि अब तो मैं दुम्बे को घुमाऊंगा आज, और फिर दुम्बा चल के ही नहीं दे रहा होता। उसकी बहुत सारी वजूहत है। मुसलसल जो आते हैं दुम्बे या बकरे वगैरह, तो उनको बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, आराम की उनके अंदर खलल आता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा नहीं चल पाते। तो बेहतर है कि उसको जो दुम्बे या बकरे या जो भी जानवर लेकर आ रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा तंग ना किया जाए, उसको आराम करने दिया जाए। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि जिस तरह इंसानों को आराम की जरूरत होती है, इसी तरह जानवरों को भी आराम की जरूरत होती है। तो हम जब जानवर लाएं तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, उसको वक्त पे खाना देना चाहिए और उसको आराम का वक्त भी देना चाहिए। जी नेक्स्ट, क्या दुम्बे के बाल में कीड़े हो सकते हैं क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, उनके बाल बड़े होते हैं। उन बड़े बालों में जो जुएं हैं, चिचड़ियाँ हैं और जो मैगेट्स, लाइस, फ्लाइज, मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसमें छुपे हुए होते हैं, और उसको बाकायदा तौर पे जो है वो चेक करना चाहिए। उनको शैम्पू से, अच्छे एंटीसेप्टिक शैम्पू से उनको नहलाना चाहिए ताकि वो जो कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए, और उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करानी चाहिए ताकि वो कीड़े उनमें मज़ीद ना पाए जाए। जज़ाकल्लाह खैर। तो कृष मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने हमें एहतियाती तदाबीर भी बताई और बच्चों के जो सवालात थे उनके जवाबात भी दिए। उम्मीद है आपने गौर से सुनेंगे। आखिर में मैं आपको सोशल मीडिया का लिंक देता चलूं कि आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे हमारा एक पेज है जिसका नाम है कृष मदनी चैनल। आप जाएँ, वहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं और पोएम्स वगैरह हमारी मदनी चैनल की टीम डालती रहती है, तो आप उसको भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट डॉक्टर क्या कहते हैं इसका वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आइए अब चलते हैं शफीक भाई की जानिब जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। जी प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब हमने देख रहे हैं अनोखे जानवर, क्योंकि ये सेगमेंट है अनोखे जानवर। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। ओहो प्यारे बच्चों, ये कैसा यूनिक, इंटरेस्टिंग और खूबसूरत जानवर है, और आज हम आपको इसी अनोखे, हैरानकुन और खूबसूरत जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जिसको सुनने और देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। बच्चों, ये जो आपके सामने छोटी सी, मोटी सी, डार्क ब्राउन कलर की प्यारी सी गाय है, इसका नाम गुड़िया है। काऊ के मालिक का कहना है कि इन्होंने इसका ये नाम इसकी खूबसूरती, इसके कलर, शॉर्ट हाइट और इसके हैवी वेट होने की वजह से रखा है। इस छोटी सी मोटी सी काऊ की हाइट तकरीबन 2 से 2.5 फीट है, और यही छोटी हाइट इस काऊ को यूनिक और इंटरेस्टिंग बना रही है। बच्चों देखें,
اس کی گردن اور اس کے پیٹ پر کتنی کلرفل اور خوبصورت جھالر ہے۔ اس کے مالک نے اس کاؤ کے چھوٹے مگر مضبوط اور طاقتور پاؤں میں جھنجھنے بھی پہنائے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، ماشاءاللہ یہ کیسی زبردست، صحت مند اور ایکٹیو کاؤ ہے جس کی رسی پکڑ کر گھمانے کا لطف بھی الگ ہے۔ اور دیکھیں کیسے یہ ادھر سے ادھر بھاگتی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اس کاؤ کو ایک بچہ کتنے مزے اور آرام سے ٹہلا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گڑیا کیسی انوکھی اور خوبصورت جانور ہے اور اس کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں لائے جانے والے قربانی کے جانوروں کی خوب خدمت کریں، ان کا بھرپور خیال رکھیں، کیونکہ ان جانوروں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ مت لگاؤ، مجھے بہت ماروں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ بکرے میاں کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اف، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، حد ہو گئی ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کسی کو نہیں چھوڑوں گا؟ سب تنگ کرتے ہیں مجھے، جو بھی آتا ہے مجھے ہاتھ لگاتا ہے، میرا سینگ پکڑ لیتا ہے، میرے کان کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی کبھی تو میرا کان پکڑ کے موڑ دیتا ہے اور مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اوہ یہ بات ہے بکرے میاں، سوری، آپ کول ڈاؤن ہو جاؤ، میں سب کو سمجھا دوں گا، آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ چلو چلو میں آپ کے لیے تازہ چارہ لے کے آتا ہوں، وہ بھی آپ کی پسند کا۔ کیا کہا؟ میری پسند کا چارہ اور وہ بھی تازہ، پھر تو مزہ آ جائے گا۔ بکرے میاں آج سے ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور خوش رکھیں گے۔ پیارے بچوں، بکروں کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے کانوں کو نہیں موڑنا چاہیے، بیٹھے ہوں تو انہیں اٹھانا نہیں چاہیے، کھا رہے ہوں تو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج ہمارا 9th ایپیسوڈ ہے اور آج یہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے، 9th بھی ہے اور لاسٹ بھی ہے۔ اب بچوں کی بقرعید پروگرام کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور آپ نے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کے لیے ایک اچھا سا پروگرام ریکارڈ کر سکیں اور ہمیں اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ جو پروگرام ریکارڈ کیا ہے، آپ کو امید ہے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، بہت کچھ سمجھنے کو بھی ملا ہوگا، بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اب آپ نے سمپلی یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے اتنے زیادہ لوگ سیکھ سکیں گے۔ ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ کے بقرعید کے دنوں میں بھی کام آئیں گی اور بقرعید کے بعد بھی کام آئیں گی۔ تو کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایسے پیارے پیارے پروگرامز کڈس مدنی چینل لاتا رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے بچوں کی بقرعید کا کوئی بھی ایپیسوڈ مس کر دیا ہو، آپ چاہیں تو یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے پیارے بچوں، آپ سب کو میری طرف سے اور یہاں موجود بچوں کی طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک۔ قربانی کے دن